پہلا سوال جو کہ بنیادی سوال ہے کہ استقامت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ جی قبلہ مفتی صاحب۔ بہت اہم سوال ہے اور ہماری عملی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کہ استقامت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، پھر آگے چل کر قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس پر بات ہوگی۔ استقامت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو صیغہ ہے وہ باب استفعال سے ہے، استقامت۔ صحیح۔ اور اس کے اندر جو بنیادی طور پر جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے اس کا، وہ اسی سے 3-4 اور بھی بہت معروف کلمات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر اسی سے ایک لفظ ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ کھڑے ہونا۔ وہ جب مجرد کے باب سے آتا ہے تو وہ ہوتا ہے قاما یقومو۔ اور اسی طرح مزید فی کے باب سے جب ہم اس لفظ کو لے کر آتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے تو وہ باب افعال سے بھی آتا ہے، اقامہ یقیمو۔ اسی سے اقامت ہے کہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اقامت ہے، قیام ہے وہ بھی۔ اور پھر اس کے بعد باب استفعال سے جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ استقامت بنتا ہے۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پر معنی ہے جم کر کھڑے ہو جانا، کسی کام کے لیے آمادہ ہو کر کھڑے ہو جانا، اور پھر جب آپ اس کے لیے عزم اور ارادہ لے کر کھڑے ہو گئے تو پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر مستقل مزاجی دکھائی، اس کی راہ میں رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، ان کے سامنے آپ ڈٹے رہے، ان کو آپ کراس کرتے رہے اور آپ ہر حال میں مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، تو اس ڈٹ کر کھڑے رہنے، جمے رہنے کو استقامت کہتے ہیں۔ اب اس معنی کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیے کہ ایک ہے استقامت علی الایمان، پھر ہے استقامت علی الاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے اوپر استقامت۔ صحیح۔ تو اس میں یوں اس کو کیٹیگرائز کروں گا کہ جو شے اصلاً فرض کے درجے پر ہوگی اس پر استقامت اختیار کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو چیز اصلاً فرض سے نیچے واجب کے درجے پر ہے یا سنت کے درجے پر ہے تو اس پر استقامت کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اور جو شے حکماً مستحب اعمال کے درجے پر ہے تو اس کے اوپر استقامت بھی مستحب کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ہاں یا نفلی عبادات ہیں، وہاں پر بھی استقامت کا ورڈ نفلی ہی، یعنی اس کا حکم نفل درجے پر ہوگا۔ تو لہٰذا لفظ استقامت جب ہم استعمال کر رہے ہوں گے، یہ استقامت جب استقامت علی الایمان کے درجے پر آئے گی تو پھر اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے مومن اس استقامت سے کبھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، اسی طرح حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ اور دیگر وہ صحابہ اور صحابیات جو مکی دور کے اندر کس طرح انہوں نے استقامت علی الایمان کا مظاہرہ فرمایا اور کس طرح جو انہوں نے جب کہا اللہ پر ایمان لے آئے اور آقا علیہ السلام کی نبوت پر اور قرآن کے حق ہونے پر ایمان لے آئے، پھر چاہے ان کے رشتہ دار چھوڑ گئے، مشکلات آئیں، مصائب، آلام، جان، تکلیف، مال اور اسباب کچھ بھی لٹ گیا، پھر وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ جو استقامت ہے یہ فرض کے درجے پر ہوتی ہے، یہ استقامت علی الایمان ہے اور ایمان صاحب ذر فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اعمال کی طرف۔ اعمال میں سے بھی جو چیزیں فرض ہیں تو ان پر استقامت فرض ہوگی، مثلا نماز ہے۔ اچھا، کتنا حسین اس میں مناسبت پائی جا رہی ہے کہ نماز کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ قائم کرو۔ قائم کرو، سبحان اللہ، یہ اس ڈیفینیشن سے بات جڑ گیا۔ تو یعنی وہ اسے قائم کرو۔ اب قائم اس تبھی ہوگی کہ جب نماز کا وقت آئے گا تب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب اللہ نے سجدے کے لیے بلایا ہے تب آپ حاضر ہوں گے، اور جہاں سے اس نے منع کیا ہے وہاں نہیں جانا۔ یہ بھی استقامت کے اندر ہے تاکہ حرام سے بچے رہیں، ممنوعات سے اسی طرح بچے رہیں۔ یعنی جس کا کرنا فرض ہے اس کی ادائیگی بھی استقامت فرض ہوگی، اور جس سے بچنا فرض ہے تو اس پر، اس کے بچاؤ پر اور پرہیز پر استقامت اختیار کرنا وہ بھی اسی طرح فرض کے درجے پر ہوگا۔ پھر اس سے نیچے چیزیں آ جاتی ہیں جو سنت اور مستحب کے درجے پر، اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی نیک کام انسان کرتا ہے تو ایسا نہ کرے کہ کبھی اسے چھوڑ دیا کبھی اسے کر لیا، اسے تو تلون مزاجی کہتے ہیں۔ تو تلون مزاجی جو ہے وہ اسلام کو پسند نہیں ہے، اسلام کو پسند ہے مستقل مزاجی۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی کو اپنی زندگی میں پہلے تو لے آئیں
پھر اس پر قائم رہیں، اس پر ڈٹے رہیں، اسے لے کر چلتے رہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فضل و کرم ہے۔ جزاک اللہ